آج سے 30 سال پہلے کا سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ان دنوں ایبٹ آباد کے آس پاس اور شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری تھا، جس نے غالباً 80 سالہ ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ اس قدر شدید برف باری میں لوگ سر شام ہی گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں جو تھوڑی بہت رونق ہوتی تھی ختم ہو کر یا صید اور اداسی میں بدل چکی ہوتی تھی۔ آمد و رفت کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ کئی فٹ برف ہونے کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر تھے۔ ان دنوں میری 8 ماہ کی بیٹی شدید بیمار اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کڑے موسم اور مسدود حالات کے تحت میں نے اس کی خصوصی دیکھ بھال کے لیے اپنی ڈیوٹی شام کی شفٹ میں کروا لی تھی، تاکہ خدا نخواستہ دن کے وقت کسی تکلیف کی صورت میں فوری طور پر اسپتال لے جا سکوں۔ اس روز میں بہت اداس تھا کیونکہ بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ڈیوٹی پر جانے کو دل کس طرح آمادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بادل ناخواستہ کام پر جانا پڑا۔ سارا دن کام میں مصروف رہا۔ شام ہوتے ہی حسب معمول شدید طوفانی بارش کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس قدر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی کہ دل گھبرانے لگا۔ بار بار بیمار بیٹی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ڈیوٹی ٹائم ختم ہوتے ہی گھر جانے کے لیے نکلا، لیکن اس خوفناک اور طوفانی بارش نے میرے جلد سے جلد گھر پہنچنے کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ بارش تھمنے کی آس میں کافی دیر کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا، مگر اسے نہ رکنا تھا اور نہ رکی۔ بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ رات 2 بجے تک جاری رہا۔ میرے ساتھ آفس میں ٹھہرے ہوئے بہت سے ساتھی میری پریشانی اور بے چینی دیکھ کر تسلی دے رہے تھے کہ اب کافی رات بیت چکی ہے، بارش رکنے کے کوئی آثار نہیں ہیں، نہ ہی اس طوفانی رات میں کسی ٹیکسی کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ لیکن میں بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے سائیکل لی اور گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر میرے ساتھی سمجھانے لگے کہ راستے میں بہت گھنا جنگل ہے جہاں مختلف قسم کے جنگلی جانور ہیں، جنوں بھوتوں کے بسیرے ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیا کہ اس قدر شدید سردی اور ژالہ باری میں جنگلی جانور اور جن بھوت بھی نہیں نکلیں گے۔ بہرحال میں سب کی باتیں رد کرتا ہوا اللہ کا نام لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ سخت سردی میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف میری سائیکل کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ گھر کے راستے میں مرکزی سڑک عبور کرتے ہی گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جہاں سے عموماً ہنستے کھیلتے گزر جایا کرتے تھے۔ لیکن اس روز اس خوفناک اور گھنے جنگل کو دیکھ کر دل گھبرانے لگا۔ تاہم دل کو تسلی دے کر اور مختلف قرآنی آیات پڑھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک ایک کڑکدار آواز گونجی، رک جاؤ! میرا پورا جسم خوف کے مارے کانپنے لگا اور سخت سردی میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر اس ویرانے میں یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے۔ صورتحال ایسی تھی کہ نہ واپس جا سکتا تھا، نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتا تھا۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر زور زور سے کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ چند ثانیے میں ایک دراز قد سایہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اب مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ صبح میرے گھر والے مجھے یہاں ڈھونڈتے پھریں گے۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اس گھنے جنگل میں اور آدھی رات کو یہ کیا چیز ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی طرف خصوصاً اس کے پیروں کو دیکھنے سے قصداً احتراز کیا۔ معاً اس غیر مرئی مخلوق نے قریب آ کر پیار سے کہا، بیٹا، میرا پیر زخمی ہے، میں سامنے والی پہاڑی پر رہتی ہوں، مجھے وہاں پہنچا دو۔ چند لمحے پہلے میں خوف سے کانپ رہا تھا اور سخت سردی میں پسینے پسینے ہو رہا تھا، لیکن ان کی محبت بھرے لہجے سے کچھ خوف کم ہوا تو انہیں اپنی سائیکل پر بٹھا لیا۔ راستے میں وہ بہت پیار سے کہنے لگیں کہ بیٹا، آدھی رات کو اس خوفناک جنگل میں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، اماں جی، میری بیٹی زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس لیے ہر صورت جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے ہم پہاڑی کے قریب پہنچ گئے تو اماں جی نے بڑے پیار سے کہا،
بیٹا مجھے یہاں اتار دو۔ اب میرا ڈر و خوف بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں جی یہ پہاڑی علاقہ ہے، آپ کا پاؤں زخمی ہے اور اس وقت ہر طرف بہت اندھیرا ہے، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو پہاڑی علاقے میں چلنے کی عادی ہوں، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر انہوں نے سختی سے کہا، خبردار میرا پیچھا نہ کرنا، سیدھے اپنے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اماں جی یہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گئیں تو میں بھی واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ گھر کے قریب پہنچا تو مجھے دور سے بیٹی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ گھر کے دروازے پر دستک دی تو بیوی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور کہا کہ اتنی دیر سے آنے کی کیا ضرورت تھی، خدا نخواستہ راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو۔ میں نے بیوی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل روتی ہوئی بچی کو بے تابی کے عالم میں گود میں اٹھایا تو حیرت انگیز طور پر وہ پرسکون ہو کر مجھے گھورنے لگی۔ میں بھی اسے والہانہ انداز سے پیار کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیریت سے مجھے گھر پہنچا دیا۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر دل بہت دکھ رہا تھا۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ یہ معصوم سی بچی ہے، سخت تکلیف میں ہے، اسے شفا دے دے یا اس کی تکلیف مجھے دے دے۔ صبح ہوئی تو کمرے کے ایک کونے میں اطمینان و سکون سے بیٹی کو کھیلتے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی اور یقین ہو گیا کہ یہ اس پراسرار خاتون کی دعا اور خصوصاً اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگی ہوئی میری دعاؤں کا اثر ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ قد اور بھاری جسم والی خاتون میری سائیکل پر بیٹھی اور پورے راستے میں آسانی سے سائیکل چلاتا رہا۔ مجھے ذرا بھی بوجھ محسوس نہ ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ اکثر یہ خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کہیں وہ میری والدہ کی روح تو نہیں تھی، جو اکثر مصیبت یا پریشانی کے وقت میرا ساتھ دینے آ جاتی ہے اور خواب میں مجھے تسلی دے کر چلی جاتی ہے۔ حالانکہ میری والدہ کو فوت ہوئے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔